الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ذریتہ وعترتہ وآل بیتہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، در حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ دل میں دو محبتوں کا جمع ہونا ممکن نہیں، کیونکہ سچی محبت محبوب کے ایک ہونے کو چاہتی ہے۔ تو آدمی کو اپنے لیے دو محبتوں میں ایک کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور آدمی اپنے محبوب کے نزدیک وہی کچھ ہوتا ہے جو ہوتا ہے، جیسا کہ کہا گیا تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے مقتول ہو، یعنی اس کے سامنے فوت شدہ انسان کی طرح بے بس ہو جاؤ۔ بس محبت کے حوالے سے اپنے لیے اسے اختیار کرو جو دین کے اعتبار سے صاف ہے۔ بعض حکما فرماتے ہیں جس طرح ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک دل میں دو محبتوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تمہارا اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہونا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اس کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لو۔ پس جو شخص محبت میں منافقت اختیار کرتا ہے یا ہیلے بہانے سے کام لیتا ہے، وہ غیرت کی چھری کے سامنے گلے کی رگوں کو پیش کرتا ہے۔ بس حضور سرور کونین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر، بلکہ نفسوں، آباء و اجداد اور اولاد کی محبت سے آپ کی محبت کو مقدم کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس میں ضمناً ایک واقعہ جسے حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں ذکر کیا کہ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے معذور سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت نے مجھے آپ کی محبت سے دور رکھا۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو سعید، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ حدیث پاک میں ہے وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر۔ اس طرح ہر وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اسے ان کے غیر سے زیادہ محبوب ہوں۔ کسی شخص سے محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور کفر میں جانا اسے اس طرح ناپسند ہو جس طرح جہنم میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، اور یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنایا جائے، آپ کی ہر سنت پہ عمل پیرا ہوں۔ جب عمل دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہوگا تو یقیناً بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا۔ عمل ہی ایک ایسی چیز ہے
جو انسان کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ پاک ہمارے اس مختصر سے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا بیان کرنا اور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔